اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہفتے بھر کے دنوں میں سے جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن بڑے ہی مبارک یہ دن ہے، اور ان دنوں میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بڑے ہی مقدس دنوں میں جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں گے، قرآنی کلمات، قرآنی الفاظ سے یاد کریں گے اور اچھے اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ کریم بڑے خوش ہوں گے، بڑے راضی ہوں گے۔ اور جب میرا رب خوش ہوتا ہے تو بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دینی ہے۔ پیسے ہیں تو پیسے دے دے، اگر انڈے صدقہ کرنے ہیں تو انڈے صدقہ کر دے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ استطاعت نہیں رکھتے، آپ 20 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ صدقہ خیرات کر دیں، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ خیرات ضروری کریں۔ چاہے آپ جمعرات والے دن کر دیں، چاہے آپ جمعۃ المبارک والے دن کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا اے ابن آدم، تم راہ خدا میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق ملنے کی کتنی مضبوط اور پختہ ضمانت ہے۔ رازق حقیقی خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، تو صدقہ خیرات کر کے تو دیکھ، میری راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ میرا رب خود فرما رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفقوا یا بلال ولا تخشوا من العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور میرا رب خود فرما رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، اللہ کریم آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ تو آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دنوں میں سے کسی ایک دن اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے یہ ہے اللہ پر یقین رکھ کر وظیفہ کرنا۔ وظیفہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی، جو عمل، جو کام میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کاموں پہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اگر آپ ان کاموں پہ توجہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کو بن مانگے ہی عطا کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ایک تدبیر سوچنا بڑی ہی ضروری بات ہے۔ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ بستر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو گھر میں رزق مل جائے، نہیں۔ رب کریم نے کہا کہ میں وسیلہ بناؤں گا، ہاتھ پاؤں تم نے خود مارنا ہے۔ آپ رزق اور دولت کے لیے باہر نکل کر تو دیکھیں، اللہ کریم آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مولانا شاہ عبداللہ غنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ تدبیر کو ضرور کرے، مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، کیونکہ تدبیر تو صرف بھیک کا ایک پیالہ ہے اور دینے والا حق تعالی شانہ ہے۔
اللہ رب العزت کی شان کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی اس کے رزق کے دروازوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ آپ اللہ سے مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے شکر۔ شکر کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ یہ دنیا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی اللہ کریم اتنا دے دیتا ہے کہ رزق سنبھالا نہیں جاتا، اور کبھی اتنا کم کر دیتا ہے کہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی۔ لیکن ہر حال میں اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم ضرور جمائے رکھے گا۔ سورۃ ابراہیم میں رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں، لَإِن شَكُرْتُمْ لَذِكْرَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا۔ تو آپ نے بس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جو کہ آپ نے جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن میں سے جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل بھی، آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ بھی جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات یا جمعۃ المبارک والے دن جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، ان تینوں تعداد میں سے جتنا آپ کا دل چاہے اتنی مرتبہ آپ توبہ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، یا استغفار کی آپ کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعا آپ کو آسان لگے اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر آپ نے دعا نہیں پڑھنی، استغفار یا توبہ استغفار کا ورد لازم کریں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ درود پاک آپ جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، جتنا آپ نے درود پڑھنا ہے اتنا درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کیے گئے اعمال اتنی طاقت و تاثیر رکھتے ہیں کہ پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برستی ہیں جو بندہ جمعرات اور جمعہ کے دن اعمال کر لیتا ہے۔ اور اگر ہم پورے مہینے میں یوں ہی اعمال کرتے رہیں گے، 4 جمعرات اور 4 جمعۃ المبارک کے دن آتے ہیں، اور اگر ہم 4 جمعرات اور 4 جمعہ کو یہ اعمال کر لیں گے تو ہمارے گھروں سے رحمتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ توبہ استغفار کی کثرت کرنا، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، یا جتنی تعداد میں نے بتائی ہے اتنی تعداد میں پڑھ لیں گے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اپنے مہربان اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ اس توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ موسلادھار بارش ہی بھیج دیتا ہے، یعنی تمہارے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے اور تمہارے مال میں برکتیں دے دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو رزق کی تنگی سے نجات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خود بتایا ہے۔ یوں ہی عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو سب سے پہلے بتاتے تھے۔ ان حضرات کے پاس جو بھی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا، یہ حضرات ان کو استغفار کی کثرت کی تاکید کرتے، اور استغفار کرنے سے آپ کی مالی پریشانیاں تو حل ہوں گی، اللہ کے محبوب بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے، اور اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے اور پورا ہفتہ بلکہ پورا مہینہ آپ نے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔